بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو راہ خدا میں قدم اٹھائے جاتے ہیں وہ بہت اہم ہو جاتے ہیں، اور جو ظلم کی طرف قدم اٹھائے جائیں وہ منحوس ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ سید الشہداء کم سن بچے 3 برس کے پشت رسالت پہ سوار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ بھی جانتا ہے یہ میرے محبوب کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے میرے حبیب سجدے کو طول دیتے رہیے۔ 70 مرتبہ صحابہ سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے، سجدے سے پیغمبر سر کیوں نہیں اٹھا رہے، دیکھ رہے ہیں پشت پہ ایک بچہ ہے۔ میں اس دن ٹی وی پہ سن رہا تھا، ایک اہل سنت خاتون کہہ رہی تھی کہ پوری دنیا میں بھی اگر باپ کے، نانا، دادا، چچا کے، ماموں کی پشت پہ اگر چھوٹا بچہ سوار ہو جائے تو سب کے ذہنوں میں حسین ابن علی آتے ہیں، لیکن آپ کے بچوں میں اور حسین ابن علی میں فرق ہے۔ توجہ، یہ وہ حسین ہے اگر پشت رسالت پہ سوار ہو جائے تو پیغمبر 70 یا 72 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اور مولا حسین فرمائے نانا آپ نے 70 مرتبہ میری خاطر سبحان اللہ کہا، میں 70 72 اصحاب آپ کے دین کو بچانے کے لیے دوں گا۔ اب پتہ چلا راہ خدا میں جو قدم اٹھتے ہیں ان کی گواہی خدا دیتا ہے۔ میں ابھی بھی پہنچا نہیں پا رہا، نہ سینے میں طاقت ہے نہ گلے میں۔ حضرت حاجرہ کے بھی قدم چلے تھے صفا سے مروہ کے درمیان۔ سارے حاجیوں پہ سعی واجب ہے صفا مروہ کے درمیان۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں۔ پروردگارہ یہ پتھر ہیں، پہاڑیاں ہیں، 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں لڑے گا، خبردار یہ پہاڑیاں نہیں، حاجرہ کے قدم آئے تھے۔ توجہ بھئی 386 میٹر 386 میٹر ہے فاصلہ صفا سے مروہ کا، اتنا ہی فاصلہ ہے حرم امام حسین سے حرم مولا عباس کا۔ وہاں حاجرہ کے قدم آئے تھے، یہاں فخر حاجرہ زینب کے۔ عزیزان گرامی، جب انسان اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے تو چاہے نالین ٹوٹ جائیں، ایسے ہی ہوا نا، نالین ٹوٹ، بی بی کے نالین ٹوٹ گئے تھے۔ عزیزان گرامی میرے ساتھ تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا، جب قدم اٹھاتا ہے نا کوئی راہ خدا میں، جناب زینب کے نالین ٹوٹ گئے، پاؤں میں کانٹے تھے، لیکن اللہ کو وہ قدم بہت پسند تھے۔ کیوں؟ ارے ان زینب کے قدموں نے بازاروں میں جا جا کے حسینیت کا دفاع کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ جب جناب اسماعیل گھر آئے نا تو جناب حاجرہ نے گلے پہ نشان دیکھا، کہا بیٹا یہ نشان کیسا؟ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اماں کچھ نہیں ہوا تھا، بابا نے صرف چھری رکھی تھی، اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا تھا، چھری چلی نہیں۔ جناب حاجرہ نے ایک مرتبہ دیکھا، کہا چھری رکھ دی تھی، اگر چل جاتی تو کیا ہوتا؟ جناب حاجرہ 3 دن بیمار رہیں۔ ارے میرا اسماعیل گرے پہ چھری رکھی گئی۔ اب پتہ چلا جوان بیٹے کے غم کو برداشت کرنے کے لیے کسی لیلا کا کلیجہ چاہیے۔ امام حسین اسلام کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا، یہ میں نے بڑی محنت کی ہے، سب نہیں پڑھ سکوں گا میں، وقت نہیں رہا۔ مولا حسین جب خط لکھتے ہیں نا کوفے والوں کو تو اس میں جملہ ہے انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی، میں تمہاری طرف مبعوث کر رہا ہوں اپنا بھائی۔ نہیں، زیادہ تر لوگوں نے غور نہیں کیا، جو پہنچ گئے ان سب کو سلام ہے۔ کیا الفاظ ہے؟ انی باعث الیکم، میں مبعوث کر رہا ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ انا ارسلنا رسل، ہم نے اپنے رسولوں کو ارسال کیا، بھیجا۔ بعثنا، ہم نے مبعوث کیا۔ امام حسین وہی لفظ جو اللہ نبیوں کو بھیجنے کے بعد کہتا ہے جناب مسلم کو بھیجنے کے بعد فرما رہے ہیں۔ اے کوفے والو، اس کا مطلب ہے یہ مسلم کو میں اپنے پاس سے نہیں بھیج رہا، خدا کے حکم پہ بھیج رہا ہوں۔ کون ہے مسلم؟ دیکھیں اب یہاں جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو مولا نے تعارف کرواتے ہوئے فرمایا انی باعث علیکم اخی، میرا بھائی۔ اگر یہاں رشتے کی بات کر رہے تھے نا مولا حسین علیہ السلام، تو پھر دوسرا لفظ اضافی ہے، وابن عمی، میرے چچا کا بیٹا۔ امام کے کلام میں کوئی بات اضافی نہیں ہوتی، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ جب جناب امام حسین سید الشہداء علیہ السلام فرما رہے ہیں نا انی باعث علیکم اخی وابن عمی، میں اپنے بھائی کو اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں۔ رشتہ تو ہے چچا کا بیٹا،
رتبہ یہ ہے کہ امامت کا بھائی ہے اخی، یعنی امامت کا بھائی. توجہ، جو لوگ نہیں پہنچے. عزیزان گرامی، سرور کائنات کے سارے صحابہ صحابی ہیں، علی بھائی ہے. نبوت کے بھائی علی ہے. جب پیغمبر اسلام نے مواخات کیا تھا، بھائی بھائی بنایا تھا نا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے. برادرہڈ قائم کیا، بھائی چارہ. ایک ایک مہاجر، ایک ایک انصاری کا بھائی. مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے جناب ابو ذر، مدینے میں پہلے سے جناب سلمان. تو جناب سرور کائنات نے جناب سلمان کو جناب ابو ذر کا بھائی بنایا. جیسا صحابی دیکھا ویسے کا بھائی بنایا. میں نے باقی لوگوں کے تو نام بھی نہیں لیے. میں جیسا دیکھا ویسے کا بھائی بنایا. ایک صحابی نے تنزیہ جناب امیر المومنین سے کہا، یا علی آپ کا کسی کو بھائی نہیں بنایا. مولا کھڑے ہو کہا، یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. کہا، یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی دنیا اور آخرت میں آپ صرف میرے بھائی ہیں. باقی سب صحابہ صحابی ہیں، علی بھائی ہیں. صحابہ در والے ہیں، علی گھر والے ہیں. عزیزان کرام میں بہت فرق ہے. جناب سرور کائنات نے کسی کو نہیں کہا یہ میرا بھائی ہے. توجہ رہے میرے ساتھ. عزیزان کرام رسول خدا کا کسی سے کوئی تکلف تعارف نہیں تھا. I hope people understand this terminology. یہ جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تکلف نہیں ہے، تعارف نہیں ہے. پیغمبر کو پتا میرا رتبہ کیا ہے، نام سے پکارتے ہیں، سب کو جانتے ہیں. سب سے بزرگ صحابی ہیں جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، انہیں بھی نام لے کے پکارتے ہیں. توجہ، وہی نہیں بلکہ جناب امیر جناب سیدہ 14-15 برس کی ہیں، نام لیتی ہیں سلمان. اور جناب سلمان اتنے 300 برس کے ہو کے جب نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں سیدہ عالمیان. وہ جانتے ہیں میں 300 برس کا غلام، یہ 14 برس کی ملکہ. اس حالت میں بھی بی بی جب کم سن ہے تو کہتے ہیں کائنات کی ملکہ ہے، باعظمت بھی ہے، دختر رسالت. جانتے ہیں ان کا رتبہ اور مقام کیا ہے. عزیزان کرام میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا میں. تو جناب سرور کائنات مولا امیر کو کہتے ہیں میرا بھائی. میں اس کو مکمل کر رہا ہوں، چلے 2 منٹ شاید لوں اس کی وضاحت میں. جملہ اگر سننا پسند فرمائیں گے. بھائی کیسے تھے؟ چچا کے بیٹے تھے. ایسے ہی کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے تو بھائی ہوئے. اور دوسرا رشتہ کیا تھا؟ داماد تھے. اور داماد کیسے تھے؟ سگی بیٹی کے شوہر تھے. توجہ، کزن کا رشتہ دور کا ہے، بیٹی کا رشتہ قریب کا ہے. توجہ، سارا مجمع توجہ کرے. اب پیغمبر نے پوری زندگی کبھی نہیں کہا علی میرا داماد ہے، کہا علی میرا بھائی ہے. کیونکہ جب کہتے ہیں نا بیٹا یا داماد تو اس کے اندر ایک پہلو آتا ہے کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا داماد ہے، یعنی میں باپ ہوں. توجہ، پیغمبر نے پوری زندگی کہا علی میرا بھائی ہے، میں علی کو کبھی چھوٹا کر کے نہیں دکھانا چاہتا. جب پیغمبر جیسی ہستی چھوٹا تو اوروں کی تو جرأت ہی نہیں ہونی چاہیے علی کو. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. توجہ فرمائی نہیں گرا. پیغمبر نے پوری زندگی ہمیشہ کا میرا بھائی علی. عزیزان گرامی یہ عظمت ہے جناب مولا کائنات کی کہ سرور کائنات نے کسی مقام پہ داماد ہے، بچہ ہے نہیں. 9 برس کے 10 برس کے ہیں جب کہتے ہیں میں آپ کی مدد کروں گا. توجہ، جب سرور کائنات نے دعوت ذوالعشیرہ کی، نام نہیں لے رہا ہوں، کون کون موجود تھا، کہا کون میرے اس مشن میں میرا ساتھ دے گا. تو ایک 10 برس کے بچے نے کھڑے ہو کے کہا انا یا رسول اللہ. آپ نے مولا علی کو دیکھا کہ ایک مہلت اور دیتا ہوں، کوئی اور ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. انا یا رسول اللہ. تیسری مرتبہ انا یا رسول اللہ، میں دیکھنے میں کم سن ہوں، میری ٹانگیں بہت پتلی ہیں. توجہ، مولا نے خود ہی گنوایا، کہا یا رسول اللہ میں کم سن ہوں، بچہ ہوں، ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن وعدہ کرتا ہوں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. میں کبھی کسی دشمن کو آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھانے دوں گا.
میں ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اسے کہتے ہیں اخوت. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. یہ جو اخوت ہے کہ ہر جگہ قربانی دینا. عزیزان گرامی جناب سید الشہداء جناب مسلم کے لیے فرما رہے ہیں انی باعث علیکم اخی وابن عمی وثقتی. میرا بھائی، میرے چچا کا بیٹا اور میرا ثقہ. ثقہ کہتے ہیں ٹرسٹورتھی، جس پہ بھروسہ ہو، جس پہ اعتماد ہو، جو معتمد ہو اسے کہتے ہیں ثقہ. پتہ نہیں تفصیل میں اب وقت نہیں ہے. امامت جس پہ بھروسہ کرے اسے مسلم کہتے ہیں. کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن مسلم اکیلے تھے. پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. مسلمان بہت لیکن مسلم اکیلے تھے. عظمت جناب مسلم کی بہت ہے. میں عزیزان گرامی 4 ہستیوں کے لیے ملتا ہے. بہت شجاع، ایکسٹریملی courageous، بہت طاقتور شجاع. پہلے حضرت عباس علیہ السلام، دوسرے حضرت محمد حنفیہ، یہ مولا علی کے دونوں بیٹے. تیسرے حضرت مسلم ابن عقیل، مولا کے بھتیجے اور داماد. اور چوتھے حضرت علی اکبر. بعض لوگ کہتے ہیں مولا سجاد. نہیں، امام پوری دنیا کے اندر ہر نبی امام جو ہے رسول خدا اور 12 امام، ساری دنیا ایک طرف ہو وہ اکیلے سب کے لیے کافی ہیں. نبی اور امام کا کوئی برابر نہیں. تو اس میں چوتھے امام امام ہے. لیکن یہ 4 ہستیاں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا اگر کسی بھی جنگ میں کھڑے ہوتے تو نقشہ بدل دیتے. میرے جملے پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. اگر مولا حسین علیہ السلام شہادت کے لیے نہ گئے ہوتے تو آپ کے خیال میں 4 کو ایک ساتھ نہ لے کے جاتے. لیکن کیا کیا آپ نے؟ ایک کو سفیر بنا کے بھیجا، ایک کو کہا میرے نانا کے روضے کی حفاظت کرنا، میری بیٹی، میری نانی جناب ام سلمہ ہیں، میری ماں حضرت ام البنین، ان سب بیویوں کی حفاظت کی جگہ کون؟ حضرت محمد حنفیہ. اور جناب عباس علیہ السلام کے لیے دیکھ لیجئے روایت کہ جب جناب عباس نے کہا نا، جب حضرت حر نے کہا نا کہ اے حسین یہاں سے خیمے ہٹائیں دریا کے پاس سے، تو جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا مولا اجازت ہے، 1000 ہی کا تو لشکر ہے، میں انہیں ابھی دیکھ لیتا ہوں. یہ جملے ہیں تاریخ میں، 1000 ہی کا تو لشکر ہے، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں انہیں. کہ نہیں عباس میں پہل نہیں کرنا چاہتا. جب 9 محرم کو حملہ ہوا نا لشکر یزید کی طرف سے، تو اس وقت تاریخ میں ہے کہ جناب سید الشہداء جناب زینب کے ساتھ بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے مصائب کیا کیا آنے والے. تو اس وقت جناب عباس تشریف لائے اور ایک جملہ کہا مولا حملہ ہو گیا. سید العلماء اس مقام پہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عباس خبر نہیں دے رہے تھے مولا حسین علیہ السلام کو. یہ نہیں کہہ رہے تھے مولا حملہ ہو گیا، بلکہ اجازت مانگ رہے تھے. مولا حملہ ہو گیا، آپ نے فرمایا تھا ہم پہل نہیں کریں گے، اب انہوں نے حملہ کر دیا، اجازت ہے میں لڑوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہت گہرائی ہے اس جملے میں کہ جناب عباس علیہ السلام اجازت نہیں، یعنی خبر نہیں دے رہے تھے، اجازت مانگ رہے تھے. تو اب ایک جملہ جناب سید الشہداء نے جناب عباس سے فرمایا ہے، ایسا جملہ حضرت علی اکبر علیہ السلام سے بھی نہیں کہا. بِالنَّفْسِ لَكَ الْوِغَا، میری جان آپ پہ قربان عباس. بس یہ جملہ سننا تھا جناب عباس کے آنسو بہنے لگے. کہا مولا یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ میری ماں نے تو مجھے بچپنے سے بتایا میں آپ پہ قربان. جناب سید الشہداء نفسیات سمجھتے ہیں نا جناب عباس علیہ السلام کی. کہا میرے بھائی ان سے کہہ دو ایک دن کے لیے رک جائیں. مولا جانتے ہیں نا ابھی کچھ آئے نہیں، ابھی حبیب نہیں آئے، ابھی حر، بس ایک مرتبہ کا نہیں، ایک رات کے لیے رک جاؤ ان سے کہا، ابھی نہ حملہ کرے، ابھی نہ مارے ہمیں. عزیزان گرامی یہ 4 ہستیاں بہت دلیر تھے. میں اشاروں میں جنگ پڑھوں گا، جناب مسلم کی تفصیل کا وقت نہیں. جب صبح کا وقت تھا نا، حملہ ہوا طاء کے گھر پہ جناب مسلم پہ، تو عبید اللہ بن زیاد نے 200 افراد کی فوج بھیجی، جاؤ جا کے گرفتار کر کے لے آؤ. جناب مسلم جب باہر آئے نا، تو اب میں پرانے لاہور کو اگر دیکھا ہو، یہ پرانا دلی ہو، کوفے کی تنگ گلیاں تھیں، تو اب جب 200 افراد ایک آدمی کو مار رہے ہو نا، تو جناب مسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی. جب وہ قریب کوئی آتا تو تلوار مارتے، اگر زیادہ قریب آ جاتا تو گریبان میں ہاتھ ڈال کے جب پھینکتے تو چھت پہ پھینکتے. اتنے بازو مضبوط تھے، بالا خانوں پہ پھینک دیتے تھے، اتنے طاقتور تھے.
عزیزان گرامی جب 200 افراد کو جناب مسلم نے قتل کر دیا نا تو اس نے دوبارہ لکھا ہمیں دوبارہ مزید فوج چاہیے. عبید اللہ ابن زیاد ملعون دارالامارہ میں بیٹھا تھا, اس نے کہا 300 افراد بھیج دو, اور 300 افراد آئے, پھر سب کو جناب مسلم نے قتل کر دیا. تیسری دفعہ کہا کہ دوبارہ فوج بھیجو, ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے, انہوں نے سب کو مار دیا ہے. تو 400 افراد اس نے بھیجے, اور ایک جملہ کہا عبید اللہ ابن زیاد نے, کہا ایک آدمی گرفتار کرنے کے لیے تم نے تیسری مرتبہ فوج منگوائی ہے, کیا بات ہے؟ کہا یہ کوئی کوفی یا شامی نہیں ہے, یہ ہاشمی ہے جس کو علی نے پالا ہے, اس میں بنی ہاشم کا خون ہے, عقیل کا, ابو طالب کا خون ہے, بہت دلیر ہے, اس سے لڑ نہیں سکتے. تو کیا کہ بھئی دھوکہ دے کے گرفتار کر لو. آپ جانتے ہیں نا کہ پتھر مارتے, تیر مارتے جناب مسلم کو, بھاگتے, ایک گڑھا کھودا انہوں نے, اس کے اوپر سے انہیں تو پتا تھا کہ یہاں پہ گڑھا ہے, اور کچھ لکڑیاں رکھی, کچھ گھاس رکھی. جناب مسلم نے جیسے قدم رکھا, جناب مسلم گڑھے میں گر گئے. جیسے ہی گرے نا تو ایک ملعون آیا کہ مسلم ہم آپ کو امان دے رہے ہیں, اپنی تلوار دے دیجئے. جناب مسلم نے کہا قسم کھا کے کہو کہ تم امان دے رہے ہو. اس نے قسم کھا لی, کہا اللہ کی قسم ہم آپ کو امان دیتے ہیں. جناب مسلم نے جیسی تلوار پھینکی, سب نے گلے میں رسیاں ڈال دی. جب گلے میں رسیاں ڈالی نا تو جناب مسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ھذا اول الغدر, تم نے یہ پہلا دھوکہ دیا ہے, اللہ کی جھوٹی قسم کھا کے مجھ سے تلوار لے لی. اب اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا, جناب مسلم کو جب گلے میں رسیاں ڈال کے نکالا نا گڑھے سے, ہاتھوں کو باندھا, کمر کو باندھا, ٹانگوں کو باندھا, کیونکہ جانتے تھے شیر ہے, پورے بدن کو باندھا, گلے میں بھی رسیاں تھیں, لے جانے لگے. لے جاتے میں بھی مار رہے تھے, تیر لگے, تلواریں لگیں, پورے بدن پہ نشان تھے. جب جناب مسلم پہنچے نا دارالامارہ تو باہر ایک آدمی مشکیزہ لیے بیٹھا تھا, لوگوں کو پانی پلاتا تھا, وہ مولا علی کا چاہنے والا تھا. اس نے جناب مسلم کو دیکھا, جب حالت دیکھی پہچان نہیں سکا, آگے بڑھا, کہا انت مسلم ابن عقیل, کیا آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟ جناب مسلم نے فرمایا ہاں میں ہی مسلم ہوں. کہا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے, یہ رسیاں, یہ گرد و غبار, یہ چہرے پہ زخم, یہ کہا طویل کہانی, اگر ہو سکے تو پانی پلا دے. اس نے ایک کوزے میں پانی لیا, جناب مسلم کو پیش کیا, اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. جیسے پانی دیا نا تو جناب مسلم نے کہا میرے ہاتھوں کو چھوڑو, میں پانی پی لوں. انہوں نے کہا کہ رسی ایک ہاتھ کی آپ کی, ہم رسی. جیسی جناب مسلم نے کوزہ لیا نا, لب کٹے ہوئے تھے, خون بہنے لگا, پورا پانی خون آلود ہو گیا. جناب مسلم نے کہا میرے چچا نے فرمایا تھا, پیغمبر کہتے تھے خون آلود پانی نہ پیو, اس میں خون آ گیا ہے, مجھے تازہ پانی دے دے. اس نے دوبارہ پانی پیش کیا, پھر جیسے ہی آپ نے پانی پینا چاہا, کٹے ہوئے لبوں سے خون آیا. کہا لگتا ہے خدا چاہتا ہے میں پیاسا جاؤں اس کی بارگاہ میں. شہدائے کربلا پیاسے تھے نا, جناب مسلم بھی پیاسے جا رہے ہیں. بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے گا, جب یہ لوگ چیخ مار کے روتے ہیں نا, یقین مانے مجھے اتنا سکون ملتا ہے. آپ کا بلند آواز سے رونا جناب زینب کے زخموں کو مرہم کرتا ہے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب مسلم کو لائے, کہا عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے سامنے, وہ تخت پہ بیٹھا تھا, جناب مسلم کو لائے. ایک آدمی نے آنکھوں سے پٹی کھولی, کہا مسلم اپنے امیر کو سلام کرو. جناب مسلم نے سر اٹھا کے کہا ما سویری سول حسین, ماں امیری سے, میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے, میں صرف حسین کو اپنا امیر مانتا ہوں. میں عبید اللہ. کہا مسلمان حاکم سمجھ کے, یہ گورنر ہے تمہارے شہر کا, مسلمان ہے, یہی سمجھ کے سلام کر لو. کہا میں دشمن حسین کو سلام بھی نہیں کرتا. کہا یہ دشمن حسین ہے, میں اسے سلام نہیں کروں گا. ایک مرتبہ, بس بھئی طویل گفتگو ہے, اور منہاج الدموع کے 2 جملے سن لیجیے اس سے پہلے کہ میں جناب مسلم کی پوری شہادت سناؤں. کہا میں نے تمہیں سزائے موت دے دی ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا میں نے سزائے موت دی ہے, دارالامارہ کی چھت پہ تمہیں لے جا کے چھت سے پھینک دیا جائے گا. مسلم کو یہ آخری خواہش ہو, کہ میری زرہ اتار کے بیچ دینا, میں نے ایک آدمی سے قرضہ لیا تھا واپس کر دینا. کہا باقی کچھ نہیں, تم سے کوئی وصیت نہیں ہے. بس ایک لے جانے لگے نا تو جناب مسلم کے آنسو بہنے لگے. ایک آدمی نے کہا مسلم پورے کوفے میں ہر آدمی کہتا اتنا شیر ہم نے نہیں دیکھا, یہ علی کے بعد پہلا ہم نے شیر دیکھا ہے جو ایسا دلیر ہے, بہادر ہے. مسلم اتنے بہادر ہو کے تم رو رہے ہو, آنکھوں میں آنسو. کا جانتے ہو رو کیوں رہا ہوں؟ میں نے اپنے مولا کو خط لکھ دیا ہے, مولا عراق چلے آئیے, میرے مولا سفر میں ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں.
تو اس آدمی نے کہا کیوں رونے کی کیا بات ہے، تمہارے مولا علی کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ عباس ہیں، علی اکبر ہیں، سجاد ہیں، تو اس میں ڈرنے کی بات کیا ہے؟ کہ رونے کا مقام یہ ہے میرے مولا کی بہنیں ساتھ آ رہے ہیں، میرے مولا کی بہنیں ساتھ ہیں، میں علی کی بیٹیوں کا سوچ کے رو رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھی میں نے مکمل نہیں کیا، ابھی 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں کہ میں علی ابن ابی طالب اپنے چچا علی کی بیٹیوں کا سوچ کے رو رہا ہوں۔ بس بھئی دارالامارہ کی چھت پہ لے گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جناب سید الشہداء کے جب چہرے کو دیکھا نا غمگین ہے، جناب عباس نے سوال کیا مولا کیا بات ہے؟ تو بعض علماء نے ایک جملہ نقل کے کہتے ہیں جناب سید الشہداء نے ایسے 2 انگلیاں اٹھائے، کہا عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جناب عباس نے دیکھا کہ مولا کوئی بہت ہی مظلوم آدمی ہے، ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے، گلے میں رسی ہے، اسے جلاد ابھی قتل کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس دیکھ ہی رہے تھے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، کہا مولا لگتا ہے اس کی ماں نیچے بیٹھی ہے۔ دارالامارہ کی عمارت کے ساتھ کوئی بی بی برقع پھیلائے بیٹھی تھی، کہا مولا لگتا ہے اس کی ماں آ گئی ہے۔ کہا عباس غور سے دیکھو کون ہے۔ جناب عباس نے غور سے دیکھا، کہا مولا یہ میرا بھائی مسلم۔ مولا معجزے سے آپ نے جو دکھایا مجھے کوفے پہنچا دیجئے، میرا بھائی اکیلا۔ جناب عباس نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، کہا مولا مجھے کوفے پہنچا دے۔ کہ نہیں عباس رک جاؤ، میں اپنے انداز سے کہوں، مولا نے کہا ہوگا عباس یہ مسلم کی نہیں میری ماں، یہ پہلا لاشا ہے نا جو گرنے والا ہے۔ بس ایک مرتبہ روایت میں ہے جناب مسلم سلام اللہ علیہ کے جسد مطہر کو دارالامارہ کی چھت سے پھینکا گیا، رسیاں باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا، اور کہتے جاتے تھے اگر عبید اللہ ابن زیاد سے جنگ کی تو یہ ہوگا۔ مولا نے ایک مرتبہ آواز دی عباس خیمے نصب کر دیجئے، کل عید ہے نا، عید آنے والی تھی، کیسے پڑھوں؟ کہ عباس خیمے نصب کر دیجئے۔ جناب عباس نے خیمے نصب کیے۔ عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا دیجئے۔ جناب عباس کہا بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے۔ جیسے جناب زینب نے سنا نا آئی، کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا زینب کوفے سے بری خبر آئی ہے، ذرا رقیہ کو بلا دو۔ جناب رقیہ جناب مسلم کی زوجہ ہے، مولا حسین کی چھوٹی بہن ہے۔ ایک مرتبہ آوازی کا ذرا رقیہ کو بلا دو۔ جناب زینب آئی کا رقیہ بھیا نے بلایا ہے، اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے، مولا سفر میں ہے، مکے سے چل پڑے، کربلا کے راستے میں ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے جیسے ہی اپنی بہن کو آتے دیکھا نا جناب رقیہ کو، تو جناب رقیہ نے جاتے ہوئے آوازی آتے کا میرے ساتھ چلو ماموں نے بلایا ہے۔ مولا حسین آگے بڑھے، جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، جیسے ہی سر پہ ہاتھ رکھا نا جناب عاتقہ ہاشمی بچی تھی، فوراً سوال کیا مامو جان میرے بابا خیریت سے ہے؟ آپ نے ایسے میرے سر پہ ہاتھ رکھا جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا عاتقہ اپنے آپ کو یتیم نہ کہیے گا، ابھی مامو زندہ ہے۔ مولا نے دیکھا بچی رونے لگی، ہائے میرے بابا مارے گئے۔ مولا نے فوراً آوازی زینب میری صندوقچی لا دیجئے، اب میں سب سے درخواست کروں گا میری طرف ضرور دیکھیے گا۔ مولا نے صندوقچی منگوائی، صندوقچی سے 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں نکالی، بالیاں مولا نے نکال کے جناب عاتقہ کو پہنائی۔ بیٹی یتیم نہ سمجھیے گا، کل عید ہے نا، مولا نے سر پہ ہاتھ رکھا، نئی بالیاں پہنائی۔ قریب میں ایک 3.5 برس کی بچی دیکھ رہی تھی، اس بچی کا نام سکینہ ہے۔ وہ بچی سمجھ گئی اگر کوئی بچی یتیم ہوتا ہے نا، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا، اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ اب آ گئی شام غریبہ، اب وہ بی بی انتظار میں تھی، آج میں یتیم ہو گئی، کوئی میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا۔ بی بی انتظار میں تھی، اتنے میں شمر آ گیا، شمر نے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا، بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے بالیوں میں ہاتھ ڈالے، بی بی نے آواز دی چچا عباس